بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ آپ جانتے ہیں چھپکلی انسان کی دشمن کیوں ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سانپ اور مور کو جنت سے کیوں نکالا۔ ان دونوں نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جنت سے نکال دیا اور ان کو بدصورت بنا کر زمین پر نازل کر دیا؟ اور چھپکلی نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو قتل کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے؟ ناظرین محترم، سانپ اور مور جنت سے آئے ہوئے جانور ہیں۔ جنت میں گھومنے پھرنے اور کھانے پینے کو بہت کچھ تھا، لیکن جنت میں اکیلے اور تنہا ہونے کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام اداس رہتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی لیفٹ سائڈ کی جو پسلی ہے، ریبز ہیں، اس سے بی بی حوا سلام اللہ علیہ کو پیدا فرمایا، اور یوں حضرت آدم علیہ السلام بی بی حوا سلام اللہ علیہ کا ساتھ پا کر انتہائی خوش ہو گئیں، اور وہ دونوں اکٹھے مل جل کر جنت میں خوش رہنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے ارشاد فرمایا کہ تم دونوں جنت میں جہاں چاہو گھومو پھرو، کھاؤ پیو، لیکن خبردار اس درخت کے قریب مت جانا اور نہ ہی اس کا پھل کھانا۔ اف یو ڈو دس، اگر تم نے ایسا کیا تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ سانپ اور مور بھی اس وقت کہاں رہتے تھے؟ جنت میں رہا کرتے تھے، اور وہ دونوں جنت سے باہر کبھی وہ انٹر ہو جایا کرتے تھے، کبھی وہ ایگزٹ لے لیا تھے، باہر آیا جایا کرتے تھے۔ اس وقت سانپ کے پاؤں بھی تھے، پیر بھی تھے، اور سانپ کے منہ سے ابرک کی بہت اچھی خوشبو آتی تھی، اور مور آج جتنے خوبصورت دکھائی دیتا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ خوبصورت ہوا کرتا تھا جب وہ جنت میں رہتا تھا۔ تب مور کے پاؤں بھی بہت زیادہ خوبصورت ہوا کرتے تھے۔ ایک دن جب وہ دونوں جنت کے باہر آئے تو ان کی ملاقات شیطان سے ہوئی۔ شیطان نے ان دونوں سے کہا کہ یار مجھے بھی اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ تو ان دونوں نے جواب میں کہا ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہے اور اس بات کا ڈر ہے تمہیں آپ اپنے ساتھ جنت میں جاتے ہوئے ہمیں کوئی دیکھ نہ لے، اس لیے ہم تمہیں اپنے ساتھ جنت میں نہیں لے کے جا سکتے۔ اس پر شیطان نے انہیں اپنی دوستی کا واسطہ دیا کہ ہم جنت میں ساتھ رہتے تھے، یار مجھے بھی جنت میں لے چلو۔ مور نہیں مانا، لیکن شیطان نے ان کو دائمی زندگی کے خواب دکھائے، جس پر سانپ مان گیا، اور سانپ نے شیطان کو مشورہ دیا کہ تم میرے منہ میں بیٹھ جاؤ اور میں تمہیں جنت میں جا کر اگل دوں گا، اور اس طرح تمہیں کوئی بھی نہیں دیکھ سکے گا۔ ناظرین، بہرحال سانپ نے شیطان کو منہ میں بٹھا کر جنت میں جا کر اگل دیا۔ اس طرح شیطان دوبارہ جنت میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا، اور شیطان کی جنت میں حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا سلام اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی، اور ان سے کہا میں تمہارا ویل وشر ہوں، خیر خواہ ہوں، تم نے جنت میں ابھی تک اس پھل کو کیوں نہیں کھایا؟ اس پر دونوں نے شیطان سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس درخت سے دور رہنے، اس کا پھل کھانے سے منع کیا ہے، اس لیے ہم نے ابھی تک اس کو نہیں کھایا ہے اور نہ ہی ہم اس کو کھائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام سو گئے تو شیطان اما حوا سلام اللہ علیہ کے پاس آیا اور انہیں بہکانے لگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں پھل کھانے سے اس لیے منع کیا ہے کہ کہیں وہ پھل کھانے کے بعد تم امر نہ ہو جاؤ، نہ مرنے والے کہیں نہ بن جاؤ، اور ہمیشہ کے لیے جنت میں کہیں نہ رہ لو۔ حضرت بی بی حوا سلام اللہ علیہ نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس کے درخت کا جو ہے نا پھل کھا لیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سو کر اٹھے تو بی بی حوا سلام اللہ علیہ نے انہیں بھی اس درخت کا پھل کھانے پر مجبور کر دیا، اور وہ پھل حضرت آدم علیہ السلام کو بھی وہ کھلا دیا۔ جیسے دونوں نے اس درخت کا پھل کھایا تو ان کے جنت کا جو لباس تھا وہ اتر گیا۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں سے کہا کہ میں نے تمہیں اس درخت کے پاس جانے سے، اس کا پھل کھانے سے منع نہیں کیا تھا، لیکن تم نے میری بات نہ مان کر اور درخت کا پھل کھا کر اپنی جان پر ظلم کیا ہے۔ تبھی حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا سلام علیہ کو اپنی لغزش کا احساس ہوا، اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کو معاف فرما دیا اور ان دونوں کو جنت سے نکال کر زمین پر نازل فرمایا، اور فرمایا زمین میں ایک خاص مدت وقت تک تمہارا ٹھکانہ ہے اور تم زمین پر رہو گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو جنت میں لے کر آنے پر مور کی خوبصورتی چھین لی، اور جن پیروں سے وہ شیطان کو جنت میں لے کر آیا تھا ان کو بدصورت بنا دیا، اور جس سانپ نے مور کو شیطان کی مدد کا مشورہ دیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سانپ کے منہ سے ابرک کی خوشبو چھین کر سانپ کے منہ میں زہر بھر دیا، اور سانپ کی ٹانگیں
چھین کر مور اور سام کو جنت کے اس خوبصورت جگہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکال دیا۔ پیارے دوستو، چھپکلی کی بات کرتے ہیں تو چھپکلی ایک رینگنے والا جانور ہے جو ہمارے گھروں میں عموماً پایا جاتا ہے۔ چھپکلی کی کچھ ٹائپس بالکل بھی زہریلی نہیں ہوتی ہیں، لیکن بعض ایسی زہریلی ہوتی ہیں اگر وہ کسی انسان کو اپنی زبان لگا لے تو انسان مر سکتا ہے۔ چھپکلی ایک ایسا جاندار ہے کہ جس کو دیکھ کر ہر انسان کراہت محسوس کرتا ہے، خاص کر گھر کی خواتین کے لیے تو چھپکلی والے کمرے میں سونا بھی محال ہو جاتا ہے۔ ناظرین محترم، تذکرۃ الاولیاء میں ہے کہ ایک شخص حضرت مولا علی علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس آیا اور عرض کرنے لگا چھپکلی کو مارنا جائز ہے یا نہیں؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چھپکلیوں کو مارا کرو، چھپکلیوں کو مارنے کا حکم دیا، کیونکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ پر پھونکے مارا کرتی تھی۔ یہ حوالہ جو میں دے رہا ہوں بخاری شریف کا حوالہ ہے اور اس کی حدیث نمبر بھی ساتھ آپ کو مینشن کر دیتا ہوں۔ پیارے دوستو، چھپکلی واحد ایک مخلوق ہے جس نے جب نمرود نے اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا تو ہر جانور اس آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہا تھا، اور یہ خوش ہو کر، چھپکلی کی بات کر رہا ہوں، یہ خوش ہو کر اس آگ کو بھڑکا رہی تھی۔ تبھی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر لعنت بھیجی ہے، اور اسی وجہ سے اس کو مارنا یا اسے گھر سے بھگانا گناہ کی بات نہیں ہے۔ اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس زمین پر کچھ مخلوقات ایسی ہیں جو انسان سے ناخوش ہیں، اور انہوں نے شیطان سے پرومس کیا ہے کہ وہ انسان کو ہر طرح سے نقصان دے گی۔ انہی میں سے چھپکلی اور اس کے خاندان سے جڑی مخلوقات ایک ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت سے لاکھوں سال پہلے اس زمین پر چھپکلی کا خاندان کثیر تعداد میں بسا کرتا تھا، اور وہ دن بدن بہت زیادہ بڑے ہونے لگے، اور جہاں تک کہ زمین کو دوزخ کی مثال بنا دیا۔ انہوں نے پھر کیا کیا؟ زمین پر اتنا ظلم کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر عذاب نازل کر دیا اور اس نسل کو ختم کر دیا، سوائے کچھ کے صرف جو باقی بچے تھے وہ انتہائی چھوٹے بچے تھے، اور وہ زمینوں اور غاروں اور پانی میں چھپ گئے۔ جیسے جیسے ٹائم سپینڈ ہوتا گیا تو وہ بغض اور حسد اپنے وجود میں بے انتہا رکھتے تھے، یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام کا زمانہ آ پہنچا تو شیطان نے اس مخلوق کے وجود میں یہ بات ڈال دی کہ تمہاری نسل کو حضرت آدم علیہ السلام کے لیے ختم کر دیا گیا ہے۔ تبھی سے اس نسل کی مخلوقات انسان سے نفرت کرتی ہیں اور کوشش کرتی ہیں کہ انسان کو نقصان پہنچایا جائے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی احادیث میں چھپکلی کو مارنے کا حکم بھی ہے۔ اس موقع پر بلکہ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی کیرلے، چھپکلی اور گرگٹ کو پہلی چوٹ میں مار ڈالے اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائے گی، دوسری چوٹ پر مارنے سے اس سے کم، اور تیسری چوٹ پر مارنے سے اس سے بھی کم۔ یہ حوالہ صحیح مسلم شریف کا ہے، حدیث نمبر 2240 کا حوالہ میں آپ کے ساتھ پیش کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، نیک اعمال کرنے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی سے محفوظ رکھے۔ اور ہاں، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو اپنے سوشل سرکل میں اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے اللہ تعالیٰ کسی کی زندگی دل بدل دے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔